نہایت طور پہ افراتفری کا ماحول ہے. میری گزارش ہے کہ آپ چند منٹ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں، اسے خاموشی سے سنیں. خاموشی سے بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں. 20 منٹ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں بھائی پیچھے. آج کی یہ تقریب یہ برائٹن گلوبل اکیڈمی اسکول کے اینول فنکشن ہے، اور ہمیں اس لیے کھڑا کیا گیا کہ ہم اسلام کے تعلق سے کچھ نمائندگی کریں. تو سیدھی صاحب بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک زندگی کا پورا سلیبس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ کس طرح سے زندگی گزارنی. ایک بچے کے لیے بھی کامل ترین نمونہ ہے، ایک بڑا جوان ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے، اور کوئی بوڑھی عورت ہوتی ہے، شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی بہترین آئیڈیل دین اسلام کے اندر موجود. اور قرآن مجید ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے. نبی علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، بے شک محبوب آپ کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن دین اسلام کا فائدہ تب ہمیں حاصل ہوتا ہے جب ہم اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک مسلمان ہوں. اور دین اسلام کا یہی مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں. اور دین اسلام کا یہی مطالبہ ہے. یہ کچی پکی اسلام والی باتیں نہیں چلتی کہ ہم آدھا جھوٹ بھی بول لیتے ہیں جناب، مسجد میں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا دوسروں کی غیبت بھی کر لیتے ہیں اور مسجد میں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، کسی کو دھوکہ بھی دے لیا، کسی کی زمینیں بھی دبا لی اور تھوڑا سا نماز بھی پڑھ لی. اس طرح دین اسلام کا مجاز نہیں. دین اسلام نے صاف کہا ہے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائے. یعنی اپنی طاقت بھر ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو دین اسلام میں ممنوع ہیں، منع کی گئی. اس کے بعد اگر بچوں کے تعلق سے کچھ باتیں کریں، میرے خیال سے بچے سننے کے موڈ میں نہیں ہیں. آپ بڑے لوگ ہیں، آپ یہاں میرے خیال سے ماں باپ موجود ہیں، مائیں موجود ہیں، تو میں انہی سے مخاطب ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام نے بچوں کی پرورش کے تعلق سے نہایت بہترین نمونہ قرار ہمیں دیا ہے. علامہ اقبال نے بہت زمانے پہلے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی جو حضرت ابراہیم کے بیٹے. جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے، یعنی ان کے گلے پہ چھری چلائیں، تو انہوں نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین، آپ کر لیجئے مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. یعنی اے میرے باپ، اے میرے پتا، آپ ایسا کریں گے تو میں بھاگوں گا نہیں، بلکہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں. تو اقبال نے کہا ہے اپنے شعر میں، اقبال آپ سے سوال پوچھتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی ٹھیک ہے جی صاحب، جو آپ کی معذرت چاہتے ہیں تھوڑا